بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، چونکہ آج جماعت دوم کا پہلا لیکچر ہے تو اس لیکچر میں ہم سال بھر کے نصاب اور امتحانی پرچے کا جو طریقہ کار ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ تو بچوں، آپ کا نصاب ایسے ہوگا، کثیر الانتخابی سوالات ہوں گے حصہ نثر سے۔ جیسے کوئی بھی آپ کا چیپٹر ہے اس میں سے ایک سطر جو ہے وہ لکھی جائے گی اور اس میں نیچے 4 آپشن دیے جائیں گے کہ اس میں کون سا آپشن جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال کون سی غزل یا کون سا شعر عموماً پڑھا کرتے تھے، تو کبھی اے حقیقت منتظر نظرہ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبیں نیاز میں۔ تو اس طریقے سے وہ پوچھا جائے گا کہ وہ کون سی جو غزل ہے اس کا شعر عام طور پر پڑھا کرتے تھے، تو کبھی اے حقیقت یہ آپ کا آنسر ہوگا۔ اسی طرح کثیر الانتخابی سوالات جو دوسرے ہوں گے وہ آپ کے حصہ نظم اور غزل میں سے آئیں گے، یعنی غزل یا نظم میں سے بھی ایم سی کیوز آ سکتے ہیں۔ تو اس میں وہ پوچھ سکتا ہے، جیسے مسدس ہے، اس میں کتنے مصرے ہوتے ہیں، تو جو بھی مسدس نظم ہو بچوں اس میں 6 مصرے پائے جاتے ہیں۔ تو آپشن میں ہوگا 2، 4، 6، 8، تو 6 آپ کا صحیح آنسر ہوگا۔ اسی طرح بچوں تلفظ الفاظ، یہ آپ کا تیسرا ایم سی کیوز جو ہے وہ ہوگا۔ تلفظ الفاظ سے مراد عام طور پر ہم جو الفاظ بولتے ہیں تو ان کا جو تلفظ ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ جیسا کہ عام طور پر نام لیا جاتا ہے یوسف، تو بچوں یہ یوسف نہیں ہے، یہ لفظ یوسف ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ایم سی کیوز ہوں گے۔ اس کے ساتھ اصطلاحات قواعد، اصطلاحات قواعد سے مراد کہ گرامر کی روح سے یہ لفظ کیا ہے۔ جیسے ہم عام طور پر لفظ استعمال کرتے ہیں روٹی ووٹی، چائے وائے، پانی وانی، تو چائے، پانی اور روٹی یہ تو ہمارے پاس اسم ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو وائے ہے، وانی ہے، ووٹی ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو گرامر کی روح سے ان الفاظ کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو یہ مہمل الفاظ ہیں۔ تو اس طریقے سے بچوں یہ ہم سال بھر سلیبس پڑھیں گے، یہ آپ کا نصاب ہوگا حصہ گرامر میں سے۔ حصہ انشاء کی طرف توجہ رہے گی۔ نصابی نظموں کی تشریح ہم بچوں پڑھیں گے، جو کہ آپ کے سلیبس میں 8 نظمیں ہیں، تو 8 نظموں کی ہم نے تشریح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جو آپ کی نصابی غزلیں ہوں گی ان کی تشریح پڑھنی ہے بچوں۔ تو یہ آپ کی جو نصابی غزلیں ہیں وہ 4 ہیں، تو 4 غزلوں کی تشریح ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد نصابی اسباق کا مطالعہ، تو جو آپ کے نصابی اسباق ہیں بچوں وہ کل 12 چیپٹر ہیں۔ تو بچوں یہ چیپٹر جو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسباق پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کا مطالعہ کرتے وقت 3 چیزیں آپ لوگوں نے ان پر دھیان رکھنا ہے۔ نمبر 1، جب آپ ایک چیپٹر پڑھ رہے ہیں تو اس میں بچوں ایم سی کیوز آ سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے، کثیر الانتخابی سوالات حصہ نثر میں سے 5 ایم سی کیوز آتے ہیں۔ تو ایک سبق کا مطالعہ کرتے ہوئے آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اس میں سے ایم سی کیوز آ سکتا ہے۔ دوسری بات، کسی بھی سبق سے نثر پاروں کی تشریح آتی ہے، ایک اقتباس دیا جائے گا اور اس کی آپ لوگوں نے تشریح کرنی ہوگی، یہ ایک سوال ہوگا۔ اس کے بعد تیسرا سوال جو ایک چیپٹر میں سے بنتا ہے وہ ہوتا ہے اس چیپٹر کا خلاصہ تحریر کرنے۔ تو اس حوالے سے بچوں ایک چیپٹر کو پڑھتے ہوئے آپ نے 3 سوالوں کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اس قسم کے 3 سوالات آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو کوئی بھی چیپٹر آپ پڑھ رہے ہوں تو اس میں یہ توجہ جو ہے وہ ضرور رہے گی۔ اس کے بعد بچوں مضمون نویسی ہے، اور پھر تفہیم عبارت، یہ بہت ہی آسان سوال ہوتا ہے۔ ایک نثر پارہ دیا جاتا ہے اور اس کو پڑھ کے آپ نے آگے اس کے
آنسر جو ہے وہ دینے ہوتے ہیں، یعنی اس میں سے 5 کویشچن وہ پوچھے گا، آپ نے اسی نثر پارے کو پڑھ کر اسی میں سے 5 آنسر جو ہے وہ جواب جو ہے وہ ڈھونڈ کر لکھنے ہوتے ہیں۔ تو بہت ہی آسان سوال ہے یہ۔ تو بچوں یہ صرف 5 چیزیں ہیں جو آپ کے نصاب کا حصہ ہیں، حصہ انشاء میں سے، اور ایک چیز جو ہے یہ آپ کی گرامر میں سے ہوگی۔ تو یعنی کل جو آپ کا نصاب ہے وہ 6 چیزوں پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے امتحانی پرچے کی اور اس میں نمبروں کی تقسیم کے حوالے سے۔ تو بچوں پہلا سوال جو ہے وہ آپ کا مروزی کا ہوتا ہے اور اس کے نمبر ہوتے ہیں 15 اور اس کے لیے وقت آپ کے پاس ہوتا ہے 20 منٹ۔ جو مروزی کے 15 نمبر ہیں تو بچوں وہ یہی مروزی ہوگی۔ کثیر الانتخابی سوالات حصہ نثر میں سے یہ بچوں 5 نمبر کے آئیں گے۔ کثیر الانتخابی سوالات حصہ نظم اور نثر یہ بچوں 5 نمبر کے آئیں گے۔ اسی طرح تلفظ الفاظ اور اصطلاحات قواعد جو آپ کو بتائیں یہ دونوں مکس ہو کر یہ 5 نمبر کے آئیں گے، یعنی 2 تلفظ الفاظ آ جاتے ہیں اور 3 جو ہے اصطلاحات قواعد آ جاتے ہیں، یا 3 اصطلاحات قواعد آ جاتے ہیں اور 2 تو اس طرح 5 نمبر کے یہ MCQs ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کل ملا کے آپ کی جو معروضی ہے، حصہ معروضی جو ہے وہ 15 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس طرح بچوں حصہ انشاء کی طرف آئیں تو اس کے نمبر ہوتے ہیں 60 اور وقت ہوتا ہے اس کے لیے آپ کے پاس 2 گھنٹے اور 10 منٹ۔ جو آپ کا دوسرا سوال ہوتا ہے اس کا جو الف جز ہے اس میں اشعار کی تشریح کرنی ہوتی ہے اور یہ ہوتے ہیں حصہ نظم میں سے۔ تو بچوں کل جو اشعار دیے جاتے ہیں وہ 4 ہوتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے جو حل کرنے ہوں گے وہ 3 کرنے ہوں گے اور یہ 2 نمبر کا 1 ہوگا۔ تو اس طریقے سے آپ کا جو دوسرے سوال کا پہلا حصہ نظم کی تشریح کا ہوگا وہ 6 نمبر پر مشتمل ہوگا۔ اسی طرح دوسرا سوال کا جو بے جز ہے وہ بھی اشعار کی تشریح ہی کا ہے بچوں، جس میں حصہ غزل میں سے اشعار آئیں گے اور بچوں وہ 3 اشعار ہوں گے، لیکن آپ لوگوں نے حل کتنے کرنے ہوں گے؟ 2۔ تو اس طرح 2 اشعار 1 شعر جو ہے وہ 2 نمبر کا ہوگا، تو 2 اشعار 4 نمبر کے۔ تو اس طریقے سے یہ پورا سوال جو ہے وہ آپ کا 6 اور 4 10 نمبر کا ہو جائے گا۔ اس کے بعد بچوں نثر پاروں کی تشریح ہوگی۔ حصہ نثر میں سے آپ کے جو چیپٹر ہیں 12 چیپٹر ہیں ان میں سے کسی بھی چیپٹر سے 1 نثر پارہ آ سکتا ہے اور 2 اسباق سے 2 اقتباسات جو ہیں وہ تشریح کے لیے آئیں گے اور وہ دونوں کے دونوں آپ لوگوں کو کرنے ہوں گے۔ تو اس کی نمبروں کی تقسیم بچوں کچھ ایسے ہوگی۔ حوالہ متن ہوگا یعنی سب کا نام لکھنا اور مصنف کا نام لکھنا، تو یہ 0.5 کے نمبر ہوں گے، یعنی 1 نمبر ہوگا سبق کا عنوان لکھنے کا اور مصنف کا نام لکھنے کا۔ اور اسی طرح مشکل الفاظ کے میننگز ہوتے ہیں، تو وہ بچوں 4 الفاظ ہوں گے، ان کے آپ لوگوں نے معنی لکھنے ہوں گے، تو وہ بھی 0.5 کا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ 1 نمبر بن جائے گا اور یہ 2، تو کل آپ کے 3 نمبر ہو گئے۔ اور اسی طرح بچوں 2 نمبر جو ہوں گے وہ تشریح کے ہو جائیں گے۔ تو کل نمبر آپ کے 2 2 4 اور 1 5، 1 نثر پارہ 5 نمبر کا ہوگا اور 2 نثر پارے آپ لوگوں نے تشریح میں کرنے ہوں گے۔ تو اس حوالے سے بچوں یہ آپ کے 2 نثر پاروں کی تشریح جو ہے وہ 10 نمبر کی ہوگی۔ اس کے بعد سوالات کے مختصر جوابات دینے ہوتے ہیں، بہت ہی آسان سوال ہوتا ہے۔ آپ کے اسباق میں سے نظموں اور غزلوں میں سے کل 8 سوالات دیے جاتے ہیں، جن میں سے آپ لوگوں نے 5 جو ہے وہ حل کرنے ہوتے ہیں اور 1 جو مختصر جواب لکھتے ہیں وہ 2 نمبر کا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے اس کے کل نمبر بچوں بنیں گے 10۔
اس کے بعد بچوں سبق کا خلاصہ لکھنا ہوتا ہے، 2 سبق دیے جاتے ہیں اور 1 سبق آپ نے خلاصہ تحریر کرنا ہوتا ہے، اور 1 خلاصہ جب آپ تحریر کریں گے اس کے نمبر ملیں گے آپ کو 5۔ مضمون نویسی بچوں 3 مضامین دیے جائیں گے جو آپ لوگوں نے کسی ایک موضوع پر تحریر کرنا ہوگا، تو مضمون جو ہے وہ بچوں 15 نمبر کا ہوگا۔ 3 مضامین دیے جائیں گے اور اس میں سے 1 آپ لوگوں نے حل کرنا ہوگا، 15 نمبر کا ہوگا۔ تفہیم عمارت جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں آغاز میں بتایا تھا، 1 نثر پارہ دیا جائے گا اور اسی نثر پارے میں سے آپ نے 5 سوالات کے جواب دینے ہوں گے، تو یہ 10 نمبر کا یہ ہوگا، 1 سوال 2 نمبر پر مشتمل ہوگا۔ تو اس طرح بچوں 10 اور یہ 10 20 اور یہ 10 30 35 40 50 اور یہ 60 نمبر، تو کل نمبر جو ہے وہ آپ کے حصہ انشاء کے 60 ہوں گے۔ تو اس طریقے سے بچوں جو حصہ معروضی ہے وہ آپ کا 15 نمبر کا ہوگا اور حصہ انشاء جو ہے وہ آپ کا 60 نمبر کا ہوگا۔ تو اس طرح کل ملا کے آپ کے 75 نمبر کا یہ پیپر ہوگا اور وقت اس کے لیے آپ کے پاس 2 گھنٹے اور 30 منٹ ہوں گے۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ۔